مقابلے میں شریک طلباء میں سے رول نمبر 2، رول نمبر 3 اور رول نمبر 11 اور 16، اگر ان میں سے کوئی یہاں موجود ہو تو وہ یہاں آ سکتا ہے۔ رول نمبر 2، 3، 11 اور 16۔ اب اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا۔ جب تک بچوں کا فائنل رزلٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے تو اس سے قبل میں اس مقابلے کی مناسبت سے طلباء کو نصیحت کرنے کے لیے اپنے معزز مہمان جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے سینئر مدرس اور منہج سلف کے داعی، بہت سے علمی کتب کے مصنف محترم جناب الشیخ فاروق الرحمن یزدانی حفظ اللہ تعالیٰ کو دعوت خطاب دوں گا کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئیں اور مقابلے میں شریک طلباء کو اور دیگر طلباء کو مستفید فرمائیں۔ فاروق الرحمن یزدانی حفظ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرات، مشائخ اعظام، علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں جامعہ احسان کے مدیر حضرت مولانا محمد احسن سلفی اور جامعہ کے تمام اساتذہ اور اس کی انتظامیہ کو اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دور میں اس اہم موضوع پر اپنے عزیز القدر طلباء کو تیاری کرنے کا موقع دیا اور پھر عوام کو اس ایک بہت بڑی خدمت سے آگاہ بھی کیا۔ میں حیران تھا کہ جہاں پورے سندھ کے طلباء میں سے 19 طلباء نے اس اہم ایک مقابلے میں حصہ لیا، وہاں سلفی صاحب نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اس مقابلے میں شامل کر کے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام دیا۔ میں لفظ تو کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا مگر ثقیل سمجھتا ہوں، علماء کرام کے احترام میں ٹل جاتا ہوں، کہ ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ تم اس قوم کے سامنے اخبار احاد کی بحث چھیڑتے ہو اور خبر واحد حجت ہے یا نہیں اس جمیلے میں پڑے ہوئے ہو۔ جس قوم کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے حفاظت حدیث کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں، وہاں تمہاری اس کوشش اور محنت کی کیا حیثیت رہ جاتی۔
مگر میری حیرانگی اس وقت اور بڑھ گئی کہ جب اسی قسم کا ایک چھوٹا سا ایک اور بچہ یہی جذبہ لے کے اس اسٹیج پہ کھڑا تھا کہ جیسے ہمارے اسلاف نے وحی الہی کی جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں تھی اس کی حفاظت کی، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی کو اس عظیم نیک اچھے مشن کے لیے ابھی سے پیش کریں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ اپنے بچپن میں اس بات کا اظہار کرتا ہے تو اس کی جوانی کیسی ہو۔ اللہ کریم ان بچوں کی زندگی میں برکت فرمائے، یہ بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے حدیث کی حفاظت کی خدمات میں کس قدر اپنا کردار ادا کر چکے۔ تو لائق تحسین ہیں وہ اساتذہ کرام، مجھے نہیں معلوم یہ کس ادارے کے بچے، کون سے وہ خوش بخت ان کے اساتذہ ہیں اور کن نیک مقدر والوں نے ان بچوں کو جنم دیا ہے، ان کے والدین کون ہیں، لیکن جو بھی ہے وہ لائق تحسین ہیں، مبارکباد کے مستحق۔ تو میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس قوم کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا بیڑا اٹھانے کے لیے میدان عمل میں، کیا ان لوگوں کے ہوتے ہوئے پھر کوئی انسان حدیث میں تحریف کر سکتا ہے؟ کسی حدیث کی کتاب کو ضبط کر سکتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے، اور آپ حیران ہوں گے کہ آج کے اس دور میں جب ہم یہ الفاظ بول رہے ہیں، اس فضا میں سانس لے رہے، اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی حدیث پر عمل کرنے کو گمراہی سمجھتے۔ آپ کے اس کراچی شہر کا بہت بڑا نام مفتی تقی عثمانی، ان کی کتاب آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے جس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حدیث پر عمل کرنا گمراہی ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اہل حدیث کا بچہ تیار ہے؟ اور آج تم یہ باتیں اٹھاتے ہو کہ عمر بن سلمہ کی امامت جو تھی وہ ہمارے لیے اس دور میں رہنمائی بن سکتی ہے یا نہیں؟ کیا نابالغ امام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، جیسے کہ بعض عزیز طلباء نے اپنی تقریروں میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یہ صرف اہل حدیث کا شرف ہے، اہل حدیث کو اللہ پاک نے یہ عزت دی ہے، انہوں نے حفاظت حدیث کا ہر دور میں بیڑا اٹھایا ہے، ہر دور میں یہ کردار ادا کیا ہے کہ کوئی بھی منکر حدیث، خواہ وہ کسی نام سے آئے، کسی شکل میں آئے، کسی انداز سے آئے، کوئی بھی حدیث پر کسی قسم کا وار نہیں کر سکتا اور حدیث کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حفاظت حدیث کا ہر وہ طریقہ کہ جس سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو سکتی تھی، وہ اہل حدیث کے ہاں موجود ہے۔ سب سے پہلا طریقہ جو حفاظت حدیث کا تھا وہ حدیث پر عمل کرنا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جب سنتے تھے، جس حدیث کے بارے میں ان کو معلوم ہو جاتا تھا اس پر فوری طور پر عمل کرتے تھے، دوسروں کو بتاتے تھے، لوگ ایک دوسرے سے معلوم کر کے پوچھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، اور وہ سنت، وہ حدیث، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر محفوظ ہو جاتا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے علماء سے لے کے اہل حدیث کی عوام تک، اہل حدیث کے بوڑھوں سے
بچوں تک، اہل حدیث کے اساتذہ سے لے کے اہل حدیث کے طلباء تک، کوئی